کیا فوج کے ہاتھوں پاکستان کے عام عوام کو سزا دی جا سکتی ہے؟ آج پاکستانی عوام کے مستقبل کا فیصلہ جو ہے وہ عدالت کرے گی، مگر سماعت جاری، بینچ ٹوٹ گیا۔ عمران خان کا فوجی عدالتوں میں مقدمہ ہوگا یا نہیں؟ حکومت بھی تقسیم اور وکلا بھی تقسیم۔ حکومت کا نیا پلان کیا ہے؟ نواز شریف صاحب کی پاکستان واپسی، قاضی فائز عیسیٰ صاحب پھر ناراض ہو چکے، عمران خان اور بشرا بی بی کے درمیان علیحدگی کی خبریں کیوں پھیلائی جا رہی ہیں؟ آج کے گورکھ دھندا میں اہم خبروں کے اوپر آپ سے بات کریں گے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا، ابرار قریشی آپ سے مخاطب ہوں۔ اس وقت آج پاکستان کی سپریم کورٹ جیسی عدالت کے اندر سماعت جاری ہے۔ اس کیس سے پہلے جو درخواست دی گئی جس کے اوپر سماعت ہو رہی ہے، اس میں لطیف کھوسہ، اس میں خاص کر اعتزاز احسن اور پاکستان کے عام عوام شامل تھے، جنہوں نے یہ درخواست دائر کی کہ اس بات کے اوپر سماعت ہو، بحث کی جائے، فیصلہ سنایا جائے۔ کیسے ممکن ہے کہ جو فوجی عدالتیں ہیں، جو پاک فوج ہے، وہ عام سویلین کا ٹرائل کریں اور ان کو سزا دیں؟ تاہم ہونا تو یہ چاہیے کہ جو عام عوام کے لیے عدالتیں بنی ہیں، سیشن کورٹ، ہائی کورٹ، شریعت کورٹ، سپریم کورٹ، اس کے اندر عام عوام تو جا ہی رہے ہیں، لیکن فوجی بھی غلطی کریں تو ان کو عام عدالتوں میں عام عوام کی طرح آنا چاہیے۔ لیکن یہ پاکستان ہے، یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، یہاں ایک نہیں دو ریاستیں ہیں۔ بات کچھ اور کرنی چاہیے، ہو کچھ ہو رہی ہے، جبکہ اس کے اوپر تو سماعت ہی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ عدالتیں فوج کی ہونی ہی نہیں چاہیے۔ بھارت کا پڑوسی ملک، چیف آف آرمی سٹاف سے عام فوجی تک عام عدالتوں میں پیش ہوتے ہیں۔ کوئی غلطی، کوئی گناہ کریں، وہ فرشتے تو ہوتے نہیں، ان سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، انہیں پوچھا جاتا ہے، ان کو سزا دی جاتی ہے۔ لیکن ہمارے ہاں ان کو پوچھنے کے لیے کوئی ہے ہی نہیں ہے، ان کی اپنی عدالتیں ہیں اور عام عوام کو بھی آپ ان عدالتوں میں لے کے جا رہے ہیں۔ تاہم سماعت تو جاری ہے، اس میں بینچ ٹوٹ گیا۔ جو طارق صاحب ہیں، ایک وہ اس بینچ سے علیحدہ ہو چکے ہیں، قاضی فائز عیسیٰ بھی علیحدہ ہو چکے ہیں اور سردار طارق مسعود علیحدہ ہوئے ہیں۔ اچھا جی، قاضی فائز عیسیٰ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس لیے علیحدہ ہوا ہوں کہ پہلے یہ تو دیکھا جائے کہ کیا میں جو مستقبل کا چیف جسٹس بن چکا ہوں، حلف لوں گا، اس منصب پہ بیٹھوں گا جو اب عمر عطا بندیال نے، کیا ہم ان چیزوں کے اوپر بحث مباحثہ بھی کر سکتے ہیں کہ ہمیں اختیار بھی حاصل ہے کہ نہیں؟ تو میں اس لیے علیحدہ ہوا ہوں۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب، ایک تو آپ عورتوں کی طرح آئے روز ناراض ہو جاتے ہیں۔ آپ وہی ہیں نا جو بلوچستان کے اندر سے مسنگ پرسن کی بات کرتے تھے، ان کو حق دلوانے کی بات کرتے تھے۔ آپ کو پتہ نہیں کیا مسئلہ ہو چکا کہ پہلے تو آپ کے سارے لوگ گیت گاتے رہے، شاید آپ کمپرومائز ہو چکے ہیں یا کوئی انا کا مسئلہ ہے۔ لطیف کھوسہ بولے عدالت میں کہ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج جو سماعت شروع ہوئی، تو اس کے اوپر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کہتے ہیں آپ خاموش ہو جائیں، یہ باتیں باہر جا کے کیجیے گا یا روسٹر کے اوپر جب کھڑے ہوں گے تب کیجیے گا، یہ سیاسی باتیں ہیں۔ ٹھیک ہے، انہوں نے تھوڑا سا زیادہ کہہ دیا ہوگا، ایٹیٹیوڈ پرابلم ہے، ایگریشن ہے، رویل فیملی سے ہمارا تعلق ہے، اوپر سے ہم چیف جسٹس بننے والے ہیں، تو جو بینچ ہی ٹوٹ گیا، مزید ٹوٹے گا، پھر ٹوٹے گا، ٹوٹتا رہے گا، اس بینچ کا ایسا کچمر نکلے گا کہ نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری۔ اعتزاز احسن بھی دیکھتے رہیں گے وہ کدھر گئے جج جنہوں نے سماعت کر کے فیصلہ دینا تھا کہ فوجی عدالتوں کے اندر سماعت ہونی ہے نہیں ہونی، عمران خان کی اور باقی لوگوں کی، عام سویلین کی۔ تو اگر بینچ پہلے ہی دن دو ٹوٹ گئے، بندے جو مستقبل کا چیف جسٹس علیحدہ ہو گیا، سردار طارق مسعود صاحب علیحدہ ہو گئے، باقی 7 بچے ہیں، اب دیکھتے ہیں اس کے ساتھ کیا چیزیں ہوتی ہیں۔ لیکن ایک آئین، ایک ہی ملک، ایک ہی ریاست، ایک ہی سپریم کورٹ، اس میں 2 رائے کیوں ہیں؟ یہ مجھے بات سمجھ نہیں ہے۔ اس کی وجہ وکیل سیاست کرتا ہے، یہ وکیل سیاستدان زیادہ، وکیل کم، یہی وکیل سیاستدان، وکیل پلس سیاستدان ایکول ٹو چیف جسٹس جب بنتا ہے، وہ کسی سیاسی پارٹی کا اہلکار بن جاتا ہے، وہ اچھا ہو بھی تو کنٹروورشل بن جاتا ہے۔ یہ پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے کہ جہاں پہ سیاستدان اس بندے کو جج بناتے ہیں جو وکیل ہوتے ہوئے ان کے سامنے لڈی بنگڑا ڈانس کرتا رہا اور نعرے لگاتا رہا۔
اس پاکستان کے اندر یہ معیار ہے کسی کو چیف جسٹس لگانے کا کہ وہ میرے ساتھ کتنا اچھا رہا، میرا اس سے کیا تعلق ہے۔ یہاں پہ ججوں نے فون کر کے سیاستدانوں سے پوچھا میں دوسرے کو کتنی سزا سنا دوں، ان کے پیٹ باہر نکلے ہیں، ان کو موٹاپا بیماری کی وجہ سے نہیں یا حرام کھانے کی وجہ سے ہے۔ او بھائی جان، جب آپ لوگ صحیح سے کام نہیں کرو گے، چیزوں کو فالو نہیں کرو گے، تو پھر آپ کے لیے بڑا مشکل ہوگا کسی اچھی بات کے اوپر سٹینڈ لینا۔ آج پوری قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے کہ کیا آپ لوگ ان کو بچا سکیں گے۔ یہ جو کام فوجی عدالتیں کریں گی، ایک کرنل صاحب پھر ایک بریگیڈیئر، کرنل صاحب کیس سنیں گے، سزا سنائیں گے، اور اس کی اپیل ایک بریگیڈیئر صاحب سنیں گے اور لگ جائیں گے پھانسی۔ یہ کام جس نے فوجی تنصیبات کے اوپر حملہ کیا، جس نے ملک کے ساتھ غداری کی، آپ لوگ کیوں نہیں سزا سناتے؟ یہ عدالتیں کس کام کے لیے ہیں؟ آپ کے پاس اتنا بھی اختیار نہیں ہے۔ اور اگر جس طرح سے عمران خان کا فوجی عدالتوں میں اصل مسئلہ عوام نہیں ہے، اصل مسئلہ عمران خان ہے، چونکہ عوام عمران خان کے ساتھ ہے، حکومت تقسیم ہے کہ عمران خان کا فوجی عدالتوں کے اندر ٹرائل ہونا چاہیے یا نہیں، اسی طرح عدلیہ تقسیم ہے، باقی اداروں کا ہمیں علم نہیں ہے۔ تقسیم کیوں ہے؟ وہ کہتے ہیں بھائی اس کا نام ٹی وی پہ نہیں لے سکتے، ان کی پارٹی کا نام نہیں لے سکتے، پابندی ہے، بات بڑی کام ڈاؤن ہوئی ہے۔ جو ہی ایک گروپ کہتا ہے کہ اس کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل شروع کرو کہ عوام اٹھ کھڑے ہوں گے، یہ پھر سے پاپولر ہو جائے گا، مزید پاپولر ہو جائے گا، پہلے سے کافی مشہور ہے۔ تو بعض حکومتی حلقے کہتے ہیں کہ یہ ٹرائل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ انہیں اپنی بھی فکر ہے مستقبل میں۔ بعض یہ کہتے ہیں ہونا چاہیے، پھانسی لگے، جان چھوٹے۔ یہ کہاں سے آ گیا؟ بیچ میں شوکت خان نے بنایا، ورلڈ کپ جیتا اور سیاست کرنے آ گیا، وزیر اعظم بن گیا۔ اس کو تو ہونا ہی نہیں چاہیے، اس نظام کا حصہ، یہ اس نظام میں فٹ ہی نہیں آتا۔ بہرحال کوئی ردم نہیں ہے ہمارے پاس، کوئی الفاظ کا چناؤ نہیں ہے، یہ نظام ہی ایسا ہے، کبھی ادھر سے بات پکڑنی پڑتی ہے، کبھی ادھر سے جو دماغ میں آتا ہے وہ کہنا پڑتا ہے، کیونکہ حالات ایسے ہیں۔ تاہم اس سارے گورکھ دھندا میں اچھے لوگ ہر جگہ پہ، ہر پارٹی میں، ہر ادارے میں موجود ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ تھوڑا سا نظام بچا ہے، کچھ امید ابھی باقی ہے۔ بشرا بی بی اور عمران خان میں علیحدگی ہو جائے گی، ایک بشرا بی بی جلد یا عمران خان جلد بشرا بی بی کا نمبر بلاک کر دیں گے، اور یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ فیصل واڈا صاحب پتہ ہے آپ کو کس کی زبان بولتے ہیں؟ وہ طلت حسین کے پروگرام میں بڑے مسالے دار انٹرویو دیتے ہوئے یہ بات کہہ رہے تھے اشاروں میں، وہ یہی بات ہی کہہ رہے تھے۔ جیسے عمران خان نے اس سے قبل جو ہے وہ ریحام خان کا نمبر بلاک کیا تھا، اسی طرح تاثر دے دیں گے بہت جلد ان میں بھی علیحدگی ہو جائے گی۔ اب تک کی معلومات کے مطابق کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے، کوئی علیحدگی نہیں ہوگی، کوئی کھلواڑ نہیں ہوگا، یہ ان کی خواہش ہو سکتی ہے۔ نواز شریف صاحب الیکشن مہم کی قیادت کریں گے، جی لندن میں ہیں، واپس چلے جائیں گے، ارادہ ہے، باتیں ہو رہی ہیں۔ اور جب آئندہ الیکشن ہوں گے، جب بھی الیکشن ہوں گے، اس میں مسلم لیگ نون کی انتخابی مہم کی قیادت نواز شریف صاحب کر رہے ہوں گے، اور یہ پارٹی نے فیصلہ کر لیا ہے اور انہیں بھی ریلیف مل جائے گا۔ ریلیف ملنے کے لیے بلز پاس ہو چکے ہیں، اب تو جج بھی ان کے اپنے ہوں گے، بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے نئے چیف جسٹس کی ان سب کے ساتھ۔ جی بالکل، میں آئی وٹنس ہوں ان چیزوں کا، اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اور نواز شریف صاحب واپس آئیں گے اور انتخابی مہم جو ہے اس کی قیادت کریں گے۔ امریکی سفیر سے اسحاق ڈار صاحب کی ملاقات ہوئی ہے، بلکہ اس ملاقات سے پہلے حکومت کا پلان اے کیا ہے اور پلان بی کیا ہے یہ بتانا بڑا ضروری ہے۔ کسی بھی گھر کو، دکان کو، فیکٹری کو، کسی ملک کو چلانے کے لیے پیسہ چاہیے ہوتا ہے۔ ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں وہاں پہ ہمیں روپے پیسے کے ساتھ ڈالرز چاہیے، ایک نظام ہے، پورا ایک سٹرکچر بنا ہوا ہے، تو اس میں ڈالر بڑا امپورٹنٹ ہے، چونکہ تجارت اسی کے ساتھ ہوتی ہے، تو آئی ایم ایف دے نہیں رہا۔ تو پاکستان نے پلان اے یہ رکھا ہے کہ پلان اے میں آئی ایم ایف نہیں ہے، پلان بی کے اندر ڈال دیا آئی ایم ایف کو، اور پلان اے کے اندر ہے سعودی عرب، چین، یو اے ای اور قطر۔ ہم ان سے بات کر رہے ہیں، ہم مزید ان سے بات کریں گے، ہم ان سے جو ہے وہ فنڈز لیں گے، ہم ان سے قرضہ لیں گے، ہم ان سے چیزیں لے کے اس ملک کو چلائیں گے، اور آئی ایم ایف کی محتاجی سے باہر نکلیں گے اور بلیک میلنگ سے باہر نکلیں گے، اور تھوڑی سی دوری اختیار کریں گے۔ اور سیکنڈ آپشن رکھا آئی ایم ایف، یعنی کہ آئی ایم ایف اگر پاکستان کو نہیں قرضہ دیتا، ایک دوسرے سے شرائط طے نہیں ہوتی، پاکستان جو ہے وہ آئی ایم ایف کی شرائط نہیں مانتا، یا پاکستان
کے لیے دشواریاں ہوتی ہیں تو پاکستان نے پلان اے بنا لیا ہے، جس میں سعودی عرب، یو اے ای، قطر اور چین شامل ہیں۔ ان کی مدد سے ہم ملک کے معاشی حالات چلائیں گے۔ اور پلان بی کیا ہے؟ کچھ بھی نہ بن پڑا تو آئی ایم ایف کے ساتھ ہی مل کے چیزوں کو آگے بڑھایا جائے گا۔ آپ دیکھیے کہ امریکی سفیر سے اسحاق ڈار صاحب ایک مہینے میں 6 مرتبہ ملے۔ کیوں ملے؟ آئی ایم ایف سے قرضہ لینے کے لیے ہماری مدد کیجیے، ہماری رہنمائی کیجیے۔ آئی ایم ایف ہمیں قرضہ نہیں دے رہا اور امریکی سفیر کو بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاملات بگڑے ہیں ان کو سلجھانے میں ہماری مدد کیجیے۔ اس سلسلے میں کیا ڈیل ہوگی، کس طرح سے یہ چیزیں ہو سکتی ہیں؟ تاہم پاکستان ان سائڈ آؤٹ سائڈ ہر اعتبار سے مشکل میں ہے اور معاشی حالات بھی آڑے ہیں۔ انصاف اس ملک میں ہے کوئی نہیں۔ یہاں پہ جس کے پاس طاقت ہے، جس کے پاس ڈنڈا ہے، اور وہی جو ہے وہ سب کو اس ڈنڈے سے ہانک کے لے کے جا رہا ہے جانور سمجھ کے۔ لیکن آج کا دن بہت اہم ہے۔ عدالت میں مزید کیا چیزیں ہوئی؟ کیا یہ 9 سے 7 پہ جو بینچ ٹوٹ کے آیا ہے یہ 5 پہ بھی آئے گا، 3 پہ بھی آئے گا، پھر 1 پہ بھی آ جائے گا؟ یا کہ ہماری عدلیہ ایک فیصلہ دے دے گی کہ فوجی عدالتوں کے اندر عام سویلینز کے ٹرائل نہیں ہو سکتے؟ اس کے اوپر مزید خبروں کے ساتھ پھر ملیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ۔